السلام علیکم. میں سید سخی شاہ ٹیچر UPS چھتکڑی آج آپ سے پھر مخاطب ہوں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم 23 تاریخ ہے نا جی، تو آج ہم پڑھیں گے 8th کلاس کی سوشل سائنس چیپٹر نمبر 4 انڈرسٹینڈنگ لاس. کیا پڑھیں گے؟ ہمارا آج جو چیپٹر کا نام ہے جی انڈرسٹینڈنگ لاس، یعنی قانون کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یو مے بی فیملیئر ود سم لاز such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as the citizen do understand such circumstances? بچوں، جیسا کہ لاز یعنی قانون کیا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، تو اس میں کیا ہے جی، یعنی ایک پارلیمنٹ ہے. کیا پارلیمنٹ ہے جس کو حق ہے لاز بنانے کا. کیا جو ہماری پارلیمنٹ ہے، جو ہم نے ریپرزنٹیٹیو بھیجے ہیں یہاں سے، ہے نا، ہر کنسٹیچوئنسی سے ایک MP گیا ہے. ٹھیک ہے، کتنے MPs ہیں ہمارے اس کے جموں کشمیر کے 6 MP گئے. کتنے ممبر فار پارلیمنٹ؟ 6 MP. اسی طرح ٹوٹل 543 یعنی 43 ٹوٹل ہیں، ہے نا. تو ان میں جو مطلب جو بھی MPs گئے ہیں ان کو حق ہے قانون بنانے کا ملک کے لیے. ٹھیک ہے، جو بھی غلط کرے گا اس کے خلاف قانون بنانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو حق ہے جی کون سے، جیسا کہ ہمیں یہاں بتایا گیا ہے کہ those that specify the age of marriage، ہے نا، یعنی شادی کے بارے میں کہ بھائی شادی کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے. the age of at which the person can vote، کہ ووٹ ڈالنے کے لیے کیا ایج ہونی چاہیے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اس کے لیے 18 سال ہونی چاہیے. کتنی؟ شادی کے لیے بھی 18 اور ووٹ ڈالنے کے لیے بھی کم از کم ہمارے ہاں انہوں نے 18 سال کی ہے. and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property، اور اپنی جو جائیداد ہے اس کی بکری اور فروخت کرنے کا حق بھی ہمارے کس کو ہے جی، یعنی پارلیمنٹ کو ہے اس کو قانون بنانے کے لیے. یعنی ہر شہری کو یہ حق ہے. we know now that the parliament is the charge of making laws، ہم جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کیا لا بناتی ہے. do these laws apply to everyone، کیا یہ لا ہر ایک پر اپلائی ہوتے ہیں. how do new laws come into being، یہ نئے لا کس طرح بنتے ہیں. could there be laws that are unpopular or controversial، کیا یہ لاز بعد میں کچھ پریشانی پیدا کرتے ہیں. what should we as the citizen do under such circumstances، تو ان قانونوں کو یعنی ماحول میں استعمال ہونے کے لیے عام سٹیزنز کو کیا یعنی ہمیں درپیش آتی ہیں، کیا ہمیں مشکلات درپیش آتی ہیں. do laws apply to all، ہے نا. اب ہم کیا پڑھیں گے، do laws apply to all. تو بچوں، کیا قانون ہر ایک انسان پر اپلائی ہوتا ہے. read the following situation and answer the question that follow، ہے نا. تو یہاں ایک گورنمنٹ آفیشل helps his son go into hiding because his son has been given a 10 years jail sentence by a district court for a crime that he has committed. یعنی ایک آفیشل ہے، ایک آدمی ہے جس کے بیٹے کو
ڈسٹرکٹ جج نے یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ نے جس کو 10 سال کی سزا دے دی ہے جس نے کہ 8 کرائم کیا تھا، ہے نا. تو ڈو یو تھنک دیٹ دا گورنمنٹ آفیشیل ایکشن ویئر رائٹ؟ کیا جو اس گورنمنٹ کے سامنے جو مطلب اس آفیشیل کے خلاف جو فیصلہ ہوا کیا صحیح تھا؟ should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful؟ کیا وہ بچ سکتا تھا کہ اس کا جو باپ ہے وہ ایک اچھا یعنی سرمایہ والا انسان ہے، بڑا پاور والا یعنی انسان تھا، ہے نا، وہ اپنے بچے کو بچا سکتا تھا 10 سال کے لیے جو سزا ہوگی، اس نے جو غلطی کی تھی، قانون ہاتھ میں لیا تھا، ہے نا، اس کو 10 سال کے لیے سزا ہوگی، کیا اس کو وہ اپنا باپ بچا سکتا تھا؟ The above is a clear case of the violation of law۔ بچوں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس کے لڑکے نے، اس آفیشل کے لڑکے نے جو کام کیا ہے وائلیشن کیا ہے، وائلیشن آف لا کیا ہے نا، یعنی اس نے قانون کے خلاف کیا تھا، اس لیے اس کو 10 سال کی کیا ہوگی سزا ہوگی۔ ایز you'd read in Unit 1, member of Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of the power in independent India۔ جیسا کہ ہم چیپٹر 1 میں ہم پڑھے چکے ہیں، ہے نا، they therefore the instituted the several provisions in the constitution that would establish the rule of law۔ The most important of these was all the persons in independent India are the equal before the law۔ بچوں جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے آئین کے مطابق ہر ایک سٹیزن جو ہے برابر حق رکھتا ہے، ہر ایک سٹیزن کو برابر حق ہیں، ہے نا، کسی کو بھی اگر کوئی وائلیشن کرنی ہے تو کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ایسے قانون ہمارے ہندوستان میں بنے ہیں، وائلیشن کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste and gender۔ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں جو قانون بنے ہیں یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی آدمی کو بھی اگر وہ کسی مثال ریلیجن سے تعلق رہتا ہو، یا نہیں یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے نا، اس پر کسی کو بھی برتری نہیں ہے، کاسٹ پر بھی، جینڈر پر بھی، یہ عورت ہے یا مرد ہے نا، تو کاسٹ پر بھی کوئی بھی یعنی یہاں چھوٹ نہیں ہے ہندوستان میں۔ وٹ دا رول آف لا مینس از دیٹ آل لاز اپلائی ایکولی ٹو آل دا سٹیزنز آف دا کنٹری، ہے نا، کہ ہمارے ملک میں تمام کیا سٹیزنز کو ایکول کیا ہے جی، ایکول لا ہے نا، ہر ایک کو برابر حق ہے۔ ان نو ون کین بی ابو دا لا، اور کوئی بھی لا سے بڑا نہیں ہے، کیا ہے، کوئی بھی لا سے، جو قانون ہمارا ہے قانون کے انڈر ہیں سب، کوئی بھی لا سے بڑا نہیں ہے۔ نہ ادھر ایک گورنمنٹ آفیشل، نہ کہ گورنمنٹ کا کوئی آدمی، نہ ویلدی پرسن، نہ کہ کوئی بڑا پیسے والا اچھے خاصے روپوں والا بھی بڑا کیا یہ نہیں جی وہ اتنا امیر ہے، یہ گورنمنٹ آفیشل ہے اس کو چھوٹ ہو جانی چاہیے، ایسا ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے۔ nor even the president of the country is above the law۔ بچوں دیکھو کیا پڑھا ہم نے، پڑھا nor even the president of the country is above the law، یہاں تک کہ جب کہ کنٹری جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے سب سے بڑا ہے نا، ہمارا جو صدر ہے ہندوستان کا وہ بھی اس سے بڑا نہیں ہے، کیا لا سے کیا ہے جی وہ بھی چھوٹا ہے، یعنی لا کے کیا ہے وہ بھی چھوٹا ہے۔ اینی کرائم اور وائلیشن آف لا، کوئی بھی وائلیشن آف لا ہوگا، کوئی بھی جرم ہوگا، ہے نا، ہیز اے اسپیسیفک پنشمنٹ، اس کے لیے اینی کرائم اور وائلیشن آف لا ہیز اے اسپیسیفک پنشمنٹ ایز ویل ایز اے پروسیس تھرو وچ دا گلٹ آف دا پرسن ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ۔ کیا جی، ایز دا کرائم اور دا وائلیشن آف لا، کوئی بھی یعنی جرم یا وائلیشن آف لا کوئی بھی کرے گا، یعنی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے لیے ایک خاص پنشمنٹ ہے، ہر ایک کے لیے اپنی اپنی
یعنی اسپیسیفک اس کے لیے پنشمنٹ ہے. ایز ویل ایز دا پروسیس تھرو وچ دا گلٹ آف دا پرسن ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ. کسی بھی مجرم کو اس سے بچ نہیں پاتا, اس کو سزا ملنی ہے. بٹ واز اٹ آلویز لائک دس, ہمیشہ یہ بات ہمارے ہندوستان میں قائم رہے گی. ٹھیک ہے جی, تو آج کے لیے اتنا ہی, باقی کل پڑھیں گے.